نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بیگانگی تمہیں اس دنیا میں بھی ذلت کی طرف لے جاتی ہے، آخرت کی ذلت تو ہے ہی ہے۔ چند دنوں پہلے، چند مہینوں پہلے ہمارے اس ملک میں جو خرافات ہوئے، جس طرح کے ماحول پیدا کیے گئے، وہ سب کو پتہ ہے، کوئی یہاں بے خبر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیوں کا ایک ٹرینڈ چل پڑا تھا۔ ان کو ایسا لگتا تھا کہ جو ان کی شان میں بھونکے گا وہ ہیرو بن جائے گا، لیکن ہم نے کتنوں کو زیرو بنتے دیکھا۔ بھونک کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں وہ چند لوگوں کی چاپلوسی کے لیے یہ کام کر گئے، لیکن انجام چند ہی مہینوں کے بعد انہوں نے دیکھا۔ لکھنؤ سے، دلی سے کچھ ایسے اپنے اپنے گوفوں سے نکلے ہوئے کتوں کو ہم نے دیکھا حضور کی شان میں گندی کتاب لکھ کر کے۔ ایک ناپاک شخص جو پوری دنیا بھر میں یہ مشہور کرنا چاہتا تھا کہ میں محمد کی حقیقت بتاتا ہوں، قرآن کو بدل کر کے نیا قرآن لانے کی کوشش کیے۔ چند مہینوں کے بعد پھر سمجھ میں یہ آیا کہ دین بھی گیا، نام بھی گیا، خاندان بھی گیا، پھر جیل بھی گیا۔ واپس آیا تو پتہ چلا کہ اب کے کرنٹ سچویشن یہ ہے کہ لوگوں سے یہ بار بار ریکویسٹ کر رہا ہے کہ مجھے میری جان کا خطرہ ہے، مجھے میرا گھر دیا جائے، مجھے حفاظت دی جائے، سیکیورٹی دی جائے، اور کبھی سڑکوں پر سوئے ہوئی تصویریں آ جاتی ہیں۔ ان ظالموں کو ہم نے دیکھا، چند مہینوں میں ذلت یہاں تک پہنچی۔ تب پھر ہمیں اعلیٰ حضرت کا وہ شعر یاد آتا ہے، یا رسول اللہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ یہ تو زندگی میں دنیا کی ذلت ہے، اور آخرت کی ذلت تو ابھی مقدر ہے۔ اسی لیے میرے عزیزو، لیکن اللہ کا کروڑا شکر و احسان ہے، کروڑا شکر و احسان ہے۔ آپ پریکٹیکلی دیکھ سکتے ہیں آج کی زندگی میں گستاخیاں کرنے والے چھپ چھپ کر کے پھرتے ہیں، مجبور ہیں۔ حضور کی شان میں گستاخی کر بھی رہے اور ڈر بھی رہے، جان کا بھی خوف ہے، اور چھوٹے چھوٹے بچوں سے بھی ڈر جاتے ہیں۔ نہ جانے کتنے باڈی گارڈ لگانے پڑتے ہیں، کھل کر کے ماحول میں آ نہیں سکتے، راتوں کی نیند خراب۔ گستاخی کیا کیوں؟ اور اس کے بعد حالت زندگی کی ایسی ہو گئی کہ لوگوں کے سامنے آ نہیں سکتے، چھپتے چھپاتے، پتہ نہیں بتاتے۔ لیکن اللہ کا کروڑا احسان ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بیان کرنے والا مجھ جیسا ایک ادنا غلام دیکھو ہزاروں کے مجمع میں تنہا گھومتا رہتا ہے، اور جہاں پر بھی جائیں اللہ نے عزت بخشی ہے، جس جگہ جائیں عزت بخشی ہے۔ مومن وہ ہے جو ان کی تعظیم پہ مرے دل سے۔ مومن کسے کہتے ہیں؟ مومن وہ ہے جو ان کی تعظیم پہ، رسول پاک کی تعظیم پہ مرے دل سے۔ لفظ آپ توجہ کریں، ایک ہی لفظ ہے، میں دوسری بار پھر اس کو دہراتا ہوں۔ مومن وہ ہے جو ان کی تعظیم پہ مرے دل سے، نجدی بھی تو کرتا ہے ان کی تعظیم مرے دل سے۔ ایک جگہ مرے دل سے کا مطلب ہوتا ہے جان نچھاور کرے، اور دوسری جگہ مردے کے معنی ہے۔ بہرحال اصل ایمان میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت ہے، اسی لیے ہم خطبوں میں بھی یہ کہتے ہیں الا لا ایمان لمن لا محبت لا، اس کا ایمان ہی نہیں جس کے سینے میں ان کی محبت نہیں۔ اسی لیے میرے عزیزو، ماہ ربیع النور شریف خاص طور پر سنیوں کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ ساری عیدیں جو ہمیں ملی ہیں، بقرعید ہو کہ عید الفطر ہو، وہ سب اسی عید کی برکت سے ملی ہیں۔ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لاتے تو نہ ہمیں رمضان کی اہمیت معلوم ہوتی، نہ کعبے کی طہارت معلوم ہوتی، نہ ہمیں ایمان ملتا، نہ قرآن ملتا، نہ ہم رحمان تک پہنچ پاتے۔ یہ سب اسی کے دم قدم کی برکتیں ہیں۔ اسی کو تو اقبال نے کہا تھا، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ یا رسول اللہ، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، دشت میں دامن کوہسار میں میدان میں ہے،
بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، اور پوشیدہ ہر مسلمان کے ایمان میں ہے۔ وہی نام پاک ہر جگہ موجود ہے، اگر اس نام کو اپنی زندگی سے الگ کرو گے تو کچھ نہ رہ جائے، کچھ نہ رہے گا۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان ہے۔ اگر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جانے کائنات ہے تو جان کا ذکر بار بار ہونا بھی چاہیے۔ آج ہمارا اپنا مشن تو یہی ہے، ہمارا اپنا ٹاپک یہی ہے۔ میرے عزیزوں، ہم نے یہ عزم کیا ہے کہ زندگی جو باقی ہے، جو سانسیں اللہ نے دی ہیں، وہ عظمت رسالت کا پرچم لہراتے ہوئے زندگی بسر کی جائے۔ اس لیے کہ ہم نے دیکھا ہے عزت اسی کی دنیا میں ہے جو حضور کے قدموں سے وابستہ ہے۔ اس لیے کہ بہت سارے تجربے بھی شاہد ہیں، بہت سارے تجربے بھی شاہد ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بیگانگی تمہیں اس دنیا میں بھی ذلت کی طرف لے جاتی ہے، آخرت کی ذلت تو ہے ہی ہے۔ چند دنوں پہلے، چند مہینوں پہلے ہمارے اس ملک میں جو خرافات ہوئے، جس طرح کے ماحول پیدا کیے گئے، وہ سب کو پتہ ہے، کوئی یہاں بے خبر نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیوں کا ایک ٹرینڈ چل پڑا تھا۔ ان کو ایسا لگتا تھا کہ جو ان کی شان میں بھونکے گا وہ ہیرو بن جائے گا، لیکن ہم نے کتنوں کو زیرو بنتے دیکھا۔ بھونک کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں وہ چند لوگوں کی چاپلوسی کے لیے یہ کام کر گئے، لیکن انجام چند ہی مہینوں کے بعد انہوں نے دیکھا، لکھنؤ سے، دلی سے کچھ ایسے اپنے اپنے گوفوں سے نکلے ہوئے کتوں کو ہم نے دیکھا حضور کی شان میں گندی کتاب لکھ کر کے۔ ایک ناپاک شخص جو پوری دنیا بھر میں یہ مشہور کرنا چاہتا تھا کہ میں محمد کی حقیقت بتاتا ہوں، قرآن کو بدل کر کے نیا قرآن لانے کی کوشش کیے۔ چند مہینوں کے بعد پھر سمجھ میں یہ آیا کہ دین بھی گیا، نام بھی گیا، خاندان بھی گیا، پھر جیل بھی گیا۔ واپس آیا تو پتا چلا کہ اب کے کرنٹ سچویشن یہ ہے کہ لوگوں سے یہ بار بار ریکویسٹ کر رہا ہے کہ مجھے میری جان کا خطرہ ہے، مجھے میرا گھر دیا جائے، مجھے حفاظت دی جائے، سیکیورٹی دی جائے۔ اور کبھی سڑکوں پر سوئے ہوئی تصویریں آ جاتی ہیں۔ ان ظالموں کو ہم نے دیکھا، چند مہینوں میں ذلت یہاں تک پہنچی۔ تب پھر ہمیں اعلیٰ حضرت کا وہ شعر یاد آتا ہے، یا رسول اللہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ یہ تو زندگی میں دنیا کی ذلت ہے، اور آخرت کی ذلت تو ابھی مقدر ہے۔ اسی لیے میرے عزیزو، لیکن اللہ کا کروڑا شکر و احسان ہے، کروڑا شکر و احسان ہے۔ آپ پریکٹیکلی دیکھ سکتے ہیں آج کی زندگی میں گستاخیاں کرنے والے چھپ چھپ کر کے پھرتے ہیں، مجبور ہیں۔ حضور کی شان میں گستاخی کر بھی رہے اور ڈر بھی رہے، جان کا بھی خوف ہے، اور چھوٹے چھوٹے بچوں سے بھی ڈر جاتے ہیں۔ نہ جانے کتنے باڈی گارڈ لگانے پڑتے ہیں، کھل کر کے ماحول میں آ نہیں سکتے، راتوں کی نیند خراب۔ گستاخی کیا کیوں؟ اور اس کے بعد حالت زندگی کی ایسی ہو گئی کہ لوگوں کے سامنے آ نہیں سکتے، چھپتے چھپاتے، پتہ نہیں بتاتے۔ لیکن اللہ کا کروڑا احسان ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بیان کرنے والا مجھ جیسا ایک ادنا غلام دیکھو ہزاروں کے مجمع میں تنہا گھومتا رہتا ہے، اور جہاں پر بھی جائیں اللہ نے عزت بخشی ہے، جس جگہ جائیں عزت بخشی ہے۔ کوئی ایسا خطہ میں نے ہندوستان میں نہیں دیکھا جہاں ہم جا رہے ہوں اور پھول نچھاور نہ کیے جا رہے ہوں۔ یہ اسی لیے نہیں کہ میں کسی بڑے باپ کا بیٹا ہوں، جو عزت ملتی ہے وہ رسول اللہ کے قدموں سے ملتی ہے۔ ان کی بات کرو اور ہر دل پہ راج کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت کی بات کرو، پھر دیکھو اللہ تعالیٰ کس قدر بلندیوں پر پہنچاتا ہے۔ چند مہینوں میں بہت کچھ بدل گیا، بہت کچھ بدل گیا۔ میں بھی اپنی زندگی میں بدلاؤ دیکھا، اس لیے کہ تمہارے پاس اس سے قبل بھی میں آیا،
اس مسجد کی شاید اوپننگ تھی، اس وقت بھی میں آیا، شاید یہاں لوگ پہچانتے بھی نہ ہوں گے، اور آج یہ حال ہے کہ ہر کوئی انتظار میں بیٹھا ہوا ہے۔ وہ اس لیے نہیں کہ میں کوئی ابھی جلدی کوئی پارلیمنٹ کا ممبر بن گیا یا کوئی سیاسی عہدہ حاصل کر لیا، بس بات اتنی سی ہے، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ زندگی یہی ہے میرے عزیزو، زندگی یہی ہے۔ اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاداری میں آ جاؤ، پھر دیکھو زندگی کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ اور خوف اللہ تعالیٰ دل سے نکال دیتا ہے، ڈر اللہ تعالیٰ دل سے نکال دیتا ہے۔ کچھ لوگ تو مجھ سے یہ کہتے بھی، کچھ تو بہت سارے جگہوں پر میرا جانا ہوا سٹیجوں پر، کچھ مولوی حضرات بغل میں بیٹھنے سے بھی ڈرتے بھی ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھیں گے کل ہمارے اوپر بھی کیس ہو جائے گا، ہاں ہمارے اوپر بھی کوئی چیز آ جائے گی۔ میرے عزیزو، ہمارا دامن پاک ہے، ہمارا دامن صاف ہے، ہم کسی ایسی ان لافل ایکٹیویٹی میں کبھی شامل نہیں رہے، ہم دیش دروہی معاملات میں یا آتنکی معاملات میں، دہشت گردی کے معاملات میں کبھی ملوث نہیں رہے، اور ہماری کوئی خفیہ میٹنگ نہیں ہوتی، جو بھی ہوتی ہے وہ اسٹیج پر ہی ہوتی ہے۔ ہم نے کبھی چھپ چھپ کر کے میٹنگیں نہیں کی ہیں، ہمیں اس بات کا ڈر نہیں ہوتا، ہم کسی بھی جگہ پر صرف اور صرف اس سہارے سے جاتے ہیں، جو ہم بات کر رہے ہیں وہ رسول اللہ کی عزت کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اور اگر یہ جرم ہے کسی کے سامنے تو پھر ہم پھانسی لینے کو بھی تیار ہیں، اس لیے کہ ہمیں اس بات کا اعجاز ملے گا کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر بات کرتے ہوئے دنیا سے کوئی جائے، انشاءاللہ العزیز قیامت کے دن وہ بلال حبشی اور خباب بن الارت کے ساتھ اٹھایا جائے گا، ان کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ ان کا جرم کیا تھا؟ مکہ والوں نے صرف ان کو اسی لیے مارا تھا نا کہ رسول اللہ کی عزت کی بات کرتے تھے۔ بہرحال میرے عزیزو، آج بہت سارے حالات ایسے ہیں، لوگوں کو اس طرح ڈرایا اور سہمایا گیا ہے، کچھ لوگ اس بات کے خوف میں ہیں کہ ان کے آگے پیچھے ان کی تقریریں سنو گے تو پتہ نہیں تمہارے ساتھ بھی کیا کیا معاملات ہو جائیں گے۔ اللہ گواہ ہے، اللہ شاہد ہے، میں اپنی قوم کو کبھی لڑائی کی طرف نہیں لے جانا چاہتا، نہ ہی کبھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو کسی آگ میں جھونکنے کی بات کرتا ہوں۔ آگ میں جانے کی بات آئے تو میں تنہا اعلان کرتا ہوں، پوری امت کے لیے نہیں کہ ہر نوجوان آ جائے مقابلہ کرے، میں نے کبھی یہ اعلان نہیں کیا۔ میں چاہتا ہوں امن رہے، سکون رہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے میرے عزیزوں کہ بزدل بن کر کے گھروں میں بیٹھا رہے ہیں۔ ہم یہ بھی زندگی نہیں چاہتے، بلکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اس حال میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس زمین پر خیر امت بنا کر بھیجا ہے، خیر امت بنا کر بھیجا ہے، سب سے بہترین امت ہو تم، اور سب سے بہترین امت کا کردار ادا کرو۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آنا یا اسلام میں آنا کوئی جرم ہے جو تم ٹوپی چھپا کر، داڑھی چھپا کر یا اپنی گردن جھکا کر چلو گے؟ نہیں، اسلام میں آنا یہ سب سے بڑے فخر کی بات ہے، سب سے بڑے فخر کی بات ہے، اس لیے کہ اللہ نے میری پیشانی کو ایرے غیرے کے سامنے جھکنے سے بچایا۔ ہماری پیشانی جھکتی ہے تو صرف اس کی بارگاہ میں جس نے خود ہمیں پیدا کیا، ہم اس کی بارگاہ میں پیشانی جھکاتے ہیں۔ کیا یہ تمہارے لیے اعزاز نہیں؟ کیا یہ تمہارے لیے عزت کی بات نہیں؟ اللہ نے سارے ناپاکیوں سے تمہیں پاک کر کے یہ دین دیا ہے۔ یہ مذہب اسلام تمہیں اللہ تعالیٰ نے کس قدر انعام میں دیا، تمہارے پاس کوئی بھی ناپاک چیز نہیں۔ تمہیں کہا بھی گیا کہ پاک چیزیں کھاؤ، پاک چیزیں پیو، کلوا من طیبات ما رزقناکم۔ تمہارے لیے ذرا برابر بھی ناپاک چیز اللہ نے حلال نہیں رکھی، حتیٰ کہ چوری ڈکیتی تو دور کی بات ہے، جس چیز سے ہلکا نشہ آئے وہ بھی تمہارے لیے حرام کر دیا گیا۔ کیوں؟ تم پاکیزہ قوم ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے چنے ہوئے ہو، تمہارے جسموں کو پاک رکھا گیا،
آپ دوسری جگہ پر جا کر کے دیکھ لیں، طہارت کے مسائل اتنے کسی بھی جگہ پر نہیں ملیں گے جتنے آپ کو مذہب اسلام میں ملے. طہارت کے مسائل، ارے کوئی چیز چھوٹی سی پیشاب کا قطرہ لگ جائے تو کیا کریں، پخانا لگ جائے تو کیا کریں. فقہ کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھیں آپ، ہر جانور کے متعلق اس میں مسائل لکھے ہوئے ہیں. کبوتر کی بیٹ لگ جائے، چڑیا کی بیٹ لگ جائے، چوہے کی بیٹ لگ جائے، یا کسی جانور کا، بڑے حرام جانور کا پخانا یا اس کا تھوک لگ جائے، ہر ایک کے لیے مسائل کیا کیا ہیں، پوری کتابیں لکھی ہوئی ہیں اس پر، پوری کتابیں ہیں. تمہارے آستین پر لگ جائے، تمہارے جبے پر لگ جائے تو پاک کیا ہے. عزیزان گرامی، آپ اندازہ کرو کہ تمہیں اللہ تعالیٰ پورا کتنا پاک رکھنا چاہتا ہے. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، قرآن میں اللہ فرماتا ہے وہ پاک لوگوں کو پسند فرماتا ہے. تم پاکیزہ قوم ہو، اور اتنا ہی نہیں، تمہارے کپڑوں کو بھی پاک. آج تک مجھے بتاؤ ان مسجدوں کو ہم کس قدر ستھرا رکھتے ہیں، جتنا اپنے گھروں کو بھی نہیں رکھتے. کیوں؟ یہاں ہماری پیشانیاں جھکتی ہیں. حتیٰ کہ اگر مسجد میں بیٹھا ہوا کوئی بندہ اپنی آنکھ کا کیچڑ یا ناک کا کیچڑ نکال کر مسجد میں ڈالے تو اس کو بھی حرام قرار دیا گیا. فرمایا گیا کہ مسجد کو اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے جتنا تمہاری آنکھوں میں جانے سے کچرا جانے سے تکلیف ہوتی. مسجد کو تکلیف ہوتی ہے کوئی کچرا بھی ہلکا سا ڈالتے ہو. یہ زمین اللہ نے تمہارے پاک رکھا، یہ زمینوں کو اللہ نے تمہارے لیے پاک رکھا، تمہارا لباس پاک، تمہارا رزق پاک. یہاں تک کہ تمہیں زندگی گزارنے کے لیے یہ نہیں کہا گیا جس کو بھی دیکھو جنگل کی طرح جاؤ، عورتیں پکڑو اور اپنی عیش کرو. نہیں، وہ بھی ایک حلال راستہ دیا گیا. جو تمہیں پسند آئے اس کے ساتھ نکاح کرو اور زندگی گزارو، اولاد ہو. یہ حلال راستہ تمہیں دیا گیا. نہ تمہیں زنا کی طرف بھیجا گیا، نہ شراب کی طرف بھیجا گیا، نہ تمہیں جوئے کی طرف بھیجا گیا. یہاں تک کہ مال کو بڑھا کر کے لینے کی بھی اجازت نہیں دی گئی. یہ تمام چیزیں کس بات کی علامت ہے معلوم ہے میرے عزیزو؟ اللہ نے آپ کو خیر امت بنایا. جب اتنے پاکیزہ دین میں ہو تو سر جھکا کر کے نہیں، سر اٹھا کر کے جی. عاجزی و انکساری اللہ کی بارگاہ میں. لیکن دنیا کو یہ کبھی بھی آپ دنیا کے ان ظلموں کو دیکھ کر یہ فیل نہ کریں کہ مجھے لوگ مجرم سمجھتے ہیں، مجھے لوگ آتنکی سمجھتے ہیں، مجھے لوگ دہشت گرد سمجھتے ہیں. تم ان سے سرٹیفکیٹ لینے کی امید مت رکھو. اگر آپ اپنے جسم کے 4 ٹکڑے بھی ان کتوں کے سامنے رکھ دو تب بھی وہ تمہیں دہشت گرد ہی کہیں گے. ان کے دماغوں میں جو باتیں بیٹھی ہوئی ہیں وہ تمہارے چہرے سے نہیں ہے، وہ تمہارے دین سے ہے. اسی لیے آپ اپنے دین پر مستقیم رہو، استقامت کے ساتھ رہو. اللہ نے اسی میں عزت بخشی ہے، اسی میں عزت بخشی ہے. میں نے تاریخ میں پڑھا ہے میرے عزیز، چند لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام مکہ سے ہجرت کر کے جب جا رہے مدینے، صحابہ کی تعداد بہت تھوڑی سی تھی، 200 کے قریب بھی تعداد نہیں تھی. جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینے جا رہے تھے اس وقت جانتے ہیں کئی صحابہ کے گھر چھوٹ گئے، ان کی جائیدادیں رہ گئیں، ان کی زمینیں رہ گئیں، گھر بار چھوٹ گیا اور مدینے جا رہے ہیں بغیر گھر کے، نئے گھر پر. اس وقت وہ صحابہ اعلان کیا کر رہے تھے جانتے ہیں؟ توکل تو دیکھیں، یقین تو دیکھیں. ان کا تھے 200 کی تعداد میں اور کھانے پینے کے مسئلے تھے، ایک کھجور ملتی تو دن بھر گزارا کر لیتے. لیکن اعلان کیا کر رہے تھے اس وقت؟ ہجرت کرتے وقت وہ یہ کہتے ہوئے جا رہے تھے، اس دور کی سب سے بڑی 2 طاقتیں تھیں، ایک پرشین ایمپائر اور ایک رومن ایمپائر، جس کو کیسر و کسرا کہتے ہیں. سپر پاور طاقتیں اس زمانے کی، جیسے آج امریکہ اور رشیا ہو، اس زمانے کی یہ 2 طاقتیں تھیں. پرشین ایمپائر جس کو کسرا کہتے تھے، رومن ایمپائر اس کو کیسر کہتے تھے. یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صحابہ مدینے ہجرت کرتے وقت یہ کہتے ہوئے جا رہے تھے کہ ایک دن آئے گا ہم کیسر و کسرا کو بھی فتح کریں گے. کون سا یقین تھا ان کے پاس؟
کون سا توکل تھا؟ اتنے بڑے منصوبے کہاں تھے؟ مکہ والے ٹھٹا مار کر ہنس رہے تھے، ان کو دیکھو مکہ میں اپنا گھر نہیں بچا پائے اور کیسر و کسرا کی بات کر رہے ہیں، بڑے بڑی سلطنتوں کو ہلانے کی بات کر رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے دوسرے مکہ والے مذاق اڑا رہے تھے میرے آقا کے غلاموں کا۔ ہجرت کے 8 سال گزر گئے، 10 سال گزر گئے، مکہ تو فتح ہوا ہی، حضرت عمر کا زمانہ کیا آیا، پرشین امپائر بھی ٹوٹ کر ختم ہوا، رومن امپائر بھی ختم ہو گیا، اور ان کو فتح کرنے والی کوئی بہت بڑی فوجیں نہیں تھی، پیوند لگے کپڑے پہننے والے میرے آقا کے غلام ہی تھے۔ کیوں؟ انہوں نے عزت جو ہے دنیا کی طاقتوں میں نہیں ڈھونڈی، میرے آقا کی غلامی میں عزت ڈھونڈی۔ ایک صحابی حضرت نعمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمبیسیڈر بن کر کے وہ ایک بادشاہ کے پاس گئے تھے۔ بادشاہ کو پتا چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت اب بڑھتی جا رہی ہے، انہوں نے اپنا ایک قاصد بھیجا ہے، ان کا ایک ترجمان ایمبیسیڈر آیا، سفیر آیا ہے۔ تو ان کی عزت میں، اس صحابی کی عزت میں اس بادشاہ نے ریشم کا کارپیٹ بچھایا، ریشم کا کارپیٹ، اور ایک سونے کی کلائی کی ہوئی کرسی لگائی کہ ہم بہت عزت دیں گے ان کو، عرب سے جو قاصد آ رہا ہے، جو سفیر آ رہا ہے۔ جب حضرت نعمان وہ صحابی آئے، ان کے ہاتھ میں تلوار تھی، سادے کپڑے پہنے ہوئے آئے، اور بادشاہ کے محل میں جیسی آئے دیکھا کارپیٹ بچھا ہوا ہے اور قالین ہے وہ ریشم کا۔ پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا ریشم کا قالین آپ کے اعزاز میں۔ انہوں نے تلوار سے اس کو پھاڑ دیا اور کہا میں اس پر نہیں چل سکتا، میں زمین پر چلوں گا۔ اور اس کے بعد چلتے ہوئے آئے، کرسی سونے کی کلائی کی ہوئی رکھی ہوئی تھی، تو اس کو دیکھا، دیکھتے ہی اس کو ٹھوکر مار کر الگ کر دیا، کہا میں لکڑی کی کرسی پر ہی بیٹھوں گا۔ بادشاہ نے کہا میں عجب انداز دیکھ رہا ہوں، ہمارے پاس بہت ساری سلطنتوں کے سفیر آئے، ہم نے ان کو اتنی عزت نہیں دی جتنا محمد کے سفیر کو عزت دی ہے۔ آپ کے لیے ہم نے ریشم کا کارپیٹ بنایا، وہ اپنے تلوار سے پھاڑ دیا، اور سونے کی کلائی کی ہوئی کرسی کو آپ نے ٹھوکر مار دیا۔ یہ آپ کا ایٹیٹیوڈ ہے، آپ کا غرور ہے؟ اس صحابی نے کہا نہ، مجھے غرور نہیں، نہ ہی تکبر، نہ ہی ایٹیٹیوڈ، بلکہ میں اس ریشم کے کارپیٹ پر اس لیے قدم نہیں رکھا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام قرار دیا۔ مردوں کے لیے ریشم حرام ہے، اور سونے کی کرسی پر اس لیے نہیں بیٹھا کہ یہ تکبر کی علامت ہے۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر اور ہلکی چیزوں پر تشریف فرما ہوتے، اور مردوں کے لیے انہوں نے سونے کا استعمال حرام فرمایا ہے۔ میں اپنے نبی کا غلام ہوں، جس جگہ بھی رہوں گا انہی کی ڈیوٹی پر رہوں گا۔ یہ عزت دیکھی بادشاہ کے محل میں۔ جانتے ہیں میرے عزیزو، آپ کے اس اپنے دین پر جمے ہوئے ہونے کی وجہ سے وقت کا بادشاہ بھی دائرہ اسلام میں داخل ہوا۔ آپ اگر اس بات کو محسوس کریں کہ عزت میرے آقا کی غلامی میں ہے، اگر ہم مکمل طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ اور ان کے کردار کو اچھی طرح سے لوگوں میں پہنچائیں، تو تمہاری عزت میں کوئی کمی نہیں آئے گی، کوئی کمی نہیں آئے گی۔ میں اپنی زندگی میں بھی دیکھتا ہوں، ابھی آپ کے سامنے اتر کر کے آیا اسی لباس کے ساتھ۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ تھوڑا چینج ہوگا، میں اپنے امام میں اپنے جبے کے ساتھ، لوگوں کو ایسا لگتا ہوگا کہ پوری فلائٹ میں 100 سے لوگ ہوتے ہیں، میں ایک عجوبہ کہاں چلا جاؤں۔ نہیں، ہمیں تو اس بات کا لطف ملتا ہے کہ کم سے کم لوگ دیکھیں گے تو یہ محسوس کریں گے کہ محمد عربی کا غلام بیٹھا ہوا ہے۔ چھپنے کی بات نہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر بلکہ رشک کرنے کی بات ہے، اعزاز، کیونکہ ہمیں اسی نسبت پر تو فخر ہے۔ میں تو یہی کہتا ہوں، اعلان بھی کرتا ہوں کہ لوگ مجھے میرے باپ کے نام سے نہ پہچانے، حضور کی غلامی سے پہچانے۔ اپنا مقام اتنا بناؤ کہ آپ کا انٹروڈکشن جب ہو، آپ کا تعارف جب ہو، تو حضور پاک کی غلامی سے کیا جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے کیا جائے۔ ابھی آپ کے سامنے خطیب و امام مجھے بلا رہے تھے، یہی کہہ کر کے ناموس رسالت کی حفاظت کی خاطر، باقی اور بھی بہت کچھ ہوگا،
میں کہیں کا پڑھا ہوا حافظ بھی ہوں گا, کہیں کا پڑھا ہوا عالم بھی ہوں گا, کہیں کا پڑھا ہوا مفتی بھی ہوں گا, وہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہے, لیکن اگر ہمارے اعزاز میں حضور کی غلامی آتی ہے تو یہ زندگی کی معراج ہے. عزیزان گرامی, زندگی اتنی گزارو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے تمہیں دنیا پکارنے لگ جائے, اور وہ دن تمہاری کامیابی کا دور ہے, وہ دن تمہاری کامیابی کا دور ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ نے ہمیں یہ ثابت کر کے دکھایا. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. یہ عراق میں گئے تھے اور وہاں سے انہیں ایران جانا تھا. جنگوں کے حالات تھے, دریائے دجلہ بیچ میں آتا ہے, اور دریائے دجلہ کو عبور کر کے ایران کی زمین پر آنا ہے. ایران کی فوج نے جب دیکھا سعد بن ابی وقاص اپنے فوجیوں کے ساتھ ادھر آ رہے ہیں, تو دجلہ دریا کے اوپر جتنے برج تھے سب توڑ دیے انہوں نے, کہ کہیں یہ مسلمان ادھر نہ آ جائیں. سب برج اور پل توڑ دیے. حضرت سعد بن ابی وقاص کا حوصلہ نہیں توڑ سکے, وہ کھڑے ہوئے اور اپنے صحابہ 300 صحابہ ان کے ساتھ تھے. سارے لوگوں نے پوچھا کہ سعد بن ابی وقاص سے کیا کرنا ہے؟ حضرت سعد نے کہا جانا ہے ادھر. کہا دریا ہے, اتنا گہرا ہے دریائے دجلہ, آج بھی موجود ہے, کیا آپ کو اندر جاتے جاتے 10 منٹ لگ جائیں؟ گہرائی اور چوڑائی بھی کافی ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص سے صحابہ نے پوچھا کیسے جائیں گے؟ کہا کہ سب اپنے اپنے گھوڑے لے لو اور دریا پہ ہی ڈال دو, اور جب دریا کے پانی میں تمہارے گھوڑے چلنے لگے تو یہ اعلان کرتے ہوئے چلے جاؤ میں رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں, محمد عربی کا غلام ہوں, اگر بچانا ہو تو مولا بچا دے گا, ہمارے لیے راستے کشادہ کر دے گا. ان کا عزم تھا, یقین تھا, توکل تھا. تاریخ طبری آج بھی موجود ہے, اٹھا کر دیکھ لینا. جب یہ 300 صحابہ سعد بن ابی وقاص کے ساتھ دریائے دجلہ میں کود پڑے تو وہ چلتے ہوئے ایسے جا رہے تھے جیسے خشک زمین پر چلتے ہوئے جا رہے ہیں, اور دریا عبور کر کے وہ ایران کی سرحد پر بھی آ گئے. ایرانی فوجیوں نے ایک تاریخی بات کہی تھی اس دن, وہ جملہ آج بھی نقل کیا جاتا ہے. انہوں نے حیرت میں اور ہیبت میں یہ کہا تھا, دیواں آمدن انسان نہ آمدن, یہ انسان نہیں آئے ہیں, یہ جنات آئے ہوئے ہیں جو پانی پر بھی چل رہے ہیں. بلکہ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اگر سچے دل سے ہو جائے, مولا خشکیوں پر بھی اور تریوں پر بھی تمہاری حکومت قائم فرمائے. انہی کا تو نعرہ تھا, ٹل نہ سکتے تھے جنگ میں اگر اڑ جاتے تھے, پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے, حق سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے, ارے تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے بھی لڑ جاتے تھے. دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف اب میں چند باتیں یہ عرض کرنا چاہوں گا. اے میرے عزیزو نوجوانوں, میرے پیغامات صرف اور صرف اس لیے نہیں ہے کہ تم خالی نعرے لگاؤ, مجھے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کامل ہے یا نہیں ہے؟ کیا ان کی زندگی میں کوئی نقص ہے, کوئی عیب ہے؟ جب مکمل زندگی ان کی, کامل انسان کی زندگی ہے, تو مجھے بتاؤ کیا وہ ہمارے لیے سب سے بہترین آئیڈیل نہیں ہے تو اور کون؟ اور قرآن نے یہی کہا, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, تمہارے لیے سب سے بہترین نمونہ زندگی گزارنے کے لیے وہ رسول اللہ کی زندگی ہے. رسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے سب سے بہترین نمونہ ہے. آج ہمارے نوجوان اخلاق اور کردار سیکھنے کے لیے پتہ نہیں کہاں کہاں جا رہے ہیں. پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے کورسز سکھائے جاتے ہیں, ہمارے بچے سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں کہ ہینڈ شیک کیسا کرنا چاہیے, سیڑھیوں پہ چڑھنا کیسے چاہیے, چلنا کیسے چاہیے, سوٹ کیسے پہنیں گے, لوگوں سے بات کیسے کریں گے. ارے ان لوگوں کے پاس یہ سیکھنے جا رہے ہیں ہمارے بچے جن کو پیشاب کا طریقہ نہیں معلوم, وہ پروفیسر بنے ہوئے ہیں اور اخلاق سکھا رہے ہیں, کردار سکھا رہے ہیں. حیرت کی بات ہے وہ نوجوان ہمارا بچہ اخلاق سیکھنے وہاں جا رہا ہے, جبکہ تجھے معلوم ہونا چاہیے کائنات کے سب سے اعلیٰ اخلاق میرے مصطفیٰ کے تھے.
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक सबसे आला अखलाक है। पूरे, ये मेरा अपना दावा नहीं, आप दूसरों की किताबें उठाकर पढ़ लें। अंग्रेजों ने भी लिखा है, क्रिश्चियनों ने भी, यहूदियों ने भी लिखा है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक में अगर राई के दाने के बराबर भी ऐब आ जाता तो 40 साल मक्का वाले हुजूर को छोड़ते नहीं। और जितने भी हुजूर के साथ अजियतें की गई, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सोशल बाइकाट किया 3 साल तक। 3 साल तक मिलना जुलना मक्का वालों ने बंद कर रखा था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहब अबी तालिब की घाटी में महसूर थे, पत्ते खाकर के दिन गुजारे, चमड़े खाकर दिन गुजारे। ये तकलीफें भी दी, रसूलुल्लाह के गुलामों को उन्होंने मारा है, पीटा है, जलाया है, सब कुछ किया है। लेकिन पूरी किताबें उठा करके मुझे दिखाओ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके गुलामों के साथ इतनी बर्बरियत करने वाले मक्का वालों ने कभी मेरे आका की जिंदगी पर एक भी अखलाक के खिलाफ एतराज किया हो या सवाल किया हो? बता देना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के बारे में एक भी एतराज किसी मक्का वाले ने किया हो? यहां तक कि अबू सुफियान जो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए वो नहीं थे, नज्जाशी बादशाह के पास बहुत लंबा मुकालमा चला है। सहाबा जो है हिजरत करके पहले हबशा गए थे, इथोपिया गए थे। 70 सहाबा मक्का छोड़कर पहले, मदीना जाने से पहले एक और हिजरत हुई है। वो हिजरत कहां की थी? इथोपिया, हबशा की हिजरत थी। हबशा का जो बादशाह था नजाशी, वो ईसाई बादशाह था और रहम दिल था, हर एक को पनाह देता था। सहाबा वहां गए। अब जब वहां गए तो मक्का वालों को पता चला कि रसूलुल्लाह के सहाबा मक्का छोड़ करके नजाशी के यहां गए हैं, तो यहां से अबू सुफियान और 2 लोग पीछा करते हुए वहां भी पहुंच गए। और बादशाह से इनके अच्छे ताल्लुकात थे, बड़े पैसे वाले थे अबू सुफियान। जा करके बादशाह से कहा हम आपसे पर्सनल बात करना चाहते हैं। तो जाकर के नजाशी ने जब मौका दिया तो अबू सुफियान ने सब उनकी शिकायतें लगाई। क्या? कि मक्का से एक काफिला भाग करके आया है, वो हमारे खानदान वाले हैं जो अपना दीन छोड़ चुके हैं और वहां पर फितना फैला रहे हैं, लिहाजा आप उनको हबशा में रहने की इजाजत हरगिज ना दे, उनको वापस मक्का भेजे। क्यों? इनको मारना था ना, मक्का वाले मारते थे, वो गरीब साहबा थे। तो नजाशी रहमदिल के साथ साथ आदिल भी था। उसने शिकायत तो सुन लिया अपने मित्र की, जो तिजारत में पार्टनर भी रहे होंगे या बड़े पैसे वाले थे अबू सुफियान। नजाशी ने कहा ठीक है, तुम्हारी बात अपनी जगह पर, वो जो भाग करके मेरे मुल्क में पनाह लेने आए उनकी भी बात मैं एक बार सुन लूंगा, वो क्या कहते हैं मैं वो बात सुन लूंगा। उनको बुलाया गया। बुलाने के बाद वो सहाबा में जब आगे बढ़े, हजरत जाफर तैयार थे। नजाशी ने पूछा बताओ तुम्हारा दीन क्या है, तुम क्यों मक्का वालों का दीन छोड़ करके नए दीन पर आए हो, तुम्हारे दीन का मैसेज क्या है? उन्होंने एक ही जुमले में कहा हमारे पास वो रसूल आया है जिसने हमें बंदों की इबादत से निकालकर खालिक की इबादत में लगा दिया है। अब तक जो है मखलूक की इबादत करते थे, पत्थरों की, दरख्तों की। और वो सहाबी हजरत जाफर कहने लगे हमारे पास वो रसूल आया है जिसने मखलूक की इबादत से हमें निकालकर खालिक की इबादत में लगा दिया। नज्जाशी चूंकि खुद ईमान वाला था, ईसाई था, मजहब ईसाइयत में जो ईमान रखते थे, उसके दिल में ये बात असर कर गई। उसके बाद फिर अब उसने जो सवालात शुरू किया, अबू सुफियान को बुलाया, कहा मैं चंद सवालात करता हूं, जवाब दो। अबू सुफियान से पूछा बताओ वो जिनके बारे में तुम शिकायत लेकर के आए हो, क्या वो कभी झूठ बोलते थे या उन्होंने कोई झूठी बातें कही हैं? अबू सुफियान कहते हैं कि मेरे दिल में था कि चाहूं तो यहां हबशा में हूं कुछ कह दूं, लेकिन दिल गवारा नहीं किया क्योंकि अरब वाले मेरे बारे में क्या सोचेंगे। मोहम्मद ने कभी झूठ कहा नहीं और अबू सुफियान ने झूठ कह दिया। इसलिए नजाशी के बारे वहां पर
دربار میں سچ سچ کہا کہ نہیں، آج تک کبھی ہم نے محمد سے جھوٹ سنا ہی نہیں۔ یہ کون کہہ رہے ایمان نہیں ہے، یہ کہنا پڑا۔ نجاشی نے پھر پوچھا، جو سوالات ہیں وہ بہت سارے سوالات ہیں، حدیث بڑی طویل حدیث ہے۔ نجاشی نے پوچھا، اچھا یہ بتاؤ کہ ان کے خاندان میں کوئی بادشاہ تھا جس کی وجہ سے وہ بادشاہت کے لیے اگر ایسا کر رہے ہو؟ ابو سفیان نے کہا نہیں، ان کے خاندان میں بادشاہ کوئی نہیں تھا۔ پھر پوچھا نجاشی نے، تمہارے عرب میں مکہ میں وہ ایک چھوٹی برادری کا آدمی ہے، چھوٹے خاندان کا آدمی ہے، یا تمہارے مکہ میں موجود سب سے افضل خاندان میں آیا ہے؟ ابو سفیان کہتے نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے کہنا پڑا، ہمیں سب سے افضل قریش خاندان میں ہی وہ پیدا ہوا۔ جتنے سوالات نجاشی نے کیے سب ابو سفیان کو بتانا پڑا، اور اس کے بعد باہر نکل کر کے آئے ابو سفیان۔ جب تقریباً 17 سوالات نجاشی نے کیا تو اس کے بعد نجاشی بادشاہ کیا کہتا ہے قسم خدا کی، اگر وہ رسول یہاں ہوتے میرے سامنے، میں ان کے پیروں کو دھو کر پانی خود پی لیا کرتا، میں ان کے پاؤں دھوتا اور پانی لیتا، اور پھر وہ نجاشی خود دائرہ اسلام میں داخل۔ عزیزان گرامی وقار، میں یہ باتیں اس لیے عرض کر رہا ہوں، دنیا ہزار پروپیگنڈا پھیلائے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں، لیکن اللہ تعالیٰ میرے نبی کے اخلاق کو غالب کر کے رہے گا۔ بس آج ضرورت یہ کہ ڈرے سہمے ہم دوسری جگہ چھپنے کی کوشش کرتے ہیں، تھوڑا نیوٹرل بن جائیں گے، لوگوں میں عزت ہو جائے گی، کچھ نہیں ہوگی۔ ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، کبھی نہیں ہو پاتے۔ اگر کاش میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کھل کر کے رہے۔ ہم غلام ہیں حضور کے، کہنے میں کون سی بات ہے، کہنے میں کون سا ڈر ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ کھاتے ہیں اور ان کی غلامی کا دم بھرتے ہیں، تو چاہے جہاں پر بھی رہے ہم کھل کر کے کہیں۔ میں ایک بات اکثر کہتا بھی ہوں کہ ایک ایسا واقعہ پیش آیا تھا ایک پلین کے اندر، آسٹریلین ایک نوجوان جو ہے وہ پلین میں سفر کر رہا تھا، ایئر ہوسٹس نے اس کو شراب سپلائی کیا۔ انٹرنیشنل فلائٹ میں یہ شراب دینا عام سی بات ہے، اب شراب سب کو دی جا رہی تھی، وہ کین اس کے پاس جب وہ ایئر ہوسٹس نے دیا تو اس نوجوان نے انکار میں کیا کہا، آئی ایم اے مسلم۔ اتنا کہہ دیتا کہ مجھے نہیں پینا ہے تو یہ بھی جواب تھا، لیکن جواب میں اس نے کیا کہا، میں مسلمان ہوں۔ تو یہ کچھ لوگوں کو چبھ جاتا ہے، بھائی نہیں پینا تھا تو نہ پیو، لیکن یہ کیوں کہہ رہے ہو کہ مسلمان ہوں؟ اس نے یہ ثابت کرنا چاہا شراب اور مسلمان دو اپوزٹ چیزیں، دو اپوزٹ چیزیں ہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا، مسلمان ہو اور پھر یہ پی رہا ہو۔ اب تھوڑی دیر کے لیے مذاق مستی چلتی رہی، اس ایئر ہوسٹس نے آرگومنٹ شروع کیا، کہا یہ کیا بات ہوئی کہ ساری پلین کے پیسنجرز مزے لے کر پی رہے، ریلیکس ہو رہے، لمبا سفر ہے، آپ بھی پی کر سو سکتے ہو، کیا اس میں خرابی ہے، کون سی برائی ہے، اور یہ بالکل ریفائن چیز ہے۔ اس نے جب زیادہ آرگیو کرتے ہوئے دیکھا تو اس ایئر ہوسٹس سے کہا ٹھیک ہے، یہ شراب پہلے پائلٹ کو پلاؤ، پائلٹ کو پلاؤ، اگر وہ پیتا ہے تو بعد میں دیکھا جائے گا۔ وہ ایئر ہوسٹس کہتی ہے کہ پیتا تو ہوگا اپنے گھر میں، لیکن ابھی آن ڈیوٹی ہے، ابھی فی الحال آن ڈیوٹی ہے، ابھی نہیں پیے گا، پلین چلا رہا ہے۔ مسلمان نے کہا تو کان کھول کر سن لو، مسلمان پوری زندگی آن ڈیوٹی ہوتا ہے، وہ اپنے رسول اللہ کی غلامی میں آن ڈیوٹی ہے۔ یہی چیز میں چاہتا ہوں میرے عزیزوں، تم جس جگہ پر بھی ہو میرے مصطفیٰ کی غلامی لے کر چلو، اور دنیا کو یہ بتاؤ ہم آن ڈیوٹی ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہم مسجدوں میں مسلمان بن گئے اور بازاروں میں جا کر کے کچھ اور بن گئے۔ ہاں ہم مسجدوں میں مسلمان ہیں اور تنہائی میں شیطان ہیں، یہ نہیں ہے۔ اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ ہر وقت تم آن ڈیوٹی ہو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے تم سفیر ہو، تم ترجمان ہو۔ کئی ایسے نان مسلمز کو میں جانتا ہوں
جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے کا شوق رکھتے، کس وجہ سے؟ کتابوں کی وجہ سے نہیں، کچھ مسلمانوں کے اخلاق دیکھ کر کے پڑھنا چاہتے۔ تمہارے اخلاق لوگوں کو متاثر کرتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف لوگوں کو بلاتے۔ مجھے ایک بات یاد آتی ہے، آج سے 7-8 سال پہلے ایک نان مسلم ڈاکٹر ہے، انہوں نے مجھ سے کچھ ڈسکشن کے وقت ایک بات پوچھی تھی، تو میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور ان کی نرم دلی کے بارے میں، عورتوں کے بارے میں بات چل رہی تھی۔ آج بہت سارے وہ لوگ ڈیبیٹ پر بیٹھتے ہیں جو نرے جاہل ہوتے ہیں، اسلام کی اور حضور کی اخلاق کی کچھ نہیں معلوم، لیکن وہ ڈیبیٹ کرنے بیٹھے رہتے ہیں، ادھر بھی ادھر بھی، سب یہ ٹٹو ہیں جو مرغے لڑاتے رہتے ہیں۔ لیکن وہ ڈاکٹر پڑھا لکھا تھا، عورتوں کے حقوق کے بارے میں جو پروپیگنڈا پھیلایا گیا دنیا میں، وہی باتیں وہ ہمارے سامنے کرنے لگا کہ ایسا ہے، ایسا ہے، ویسا ہے مسلمانوں میں، اسلام میں۔ میں نے کہا یہ پروپیگنڈے کے شکار آپ بھی ہو گئے، پڑھ لکھ لیتے تھوڑا سا۔ کہا ایک حدیث میں تمہیں بتا دیتا ہوں، ٹائم کم تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزر رہے تھے، صحابہ ساتھ میں تھے، رات کا وقت تھا، ایک گھر پر روشنی پڑ رہی تھی، ایک گھر پر خاص روشنی پڑ رہی تھی۔ صحابہ رک گئے اور پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک ہی گھر پر آج رات اتنی روشنی کیوں ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے اور فرماتے جاؤ، صحابہ سے کہتے جا کر دیکھ لینا اس گھر میں یا تو کسی یتیم بچے کی پرورش ہو رہی ہوگی یا تو آج ہی اس گھر میں بیٹی کی پیدائش ہوئی ہوگی۔ یہ رحمت کی جو نور کی برسات اس گھر پر ہے، ان دو میں سے کوئی ایک چیز ہوگی۔ صحابہ کہتے ہم گئے اس گھر کو کھٹکھٹائے، معلوم کیا تمہارے گھر میں آج کچھ نئی بات ہوئی ہے۔ گھر والے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہمارے گھر میں آج بیٹی پیدا ہوئی۔ میں نے یہ حدیث اس کو بتایا تھا کہ وہ رسول ہیں جنہوں نے آسمان سے اترنے والی رحمتیں بھی بیٹیوں کے لیے مختص فرمائی ہیں، تم ان عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہو۔ اتنی سی بات اثر کر گئی۔ آج 7 سال ہو گئے، آج 7 سال تقریباً ہو گئے۔ وہ ڈاکٹر نے خود باضابطہ یہ کہا کہ مولانا میں نے آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل بایوگرافی، سیرت مکمل طور پر بڑی بڑی کتابوں میں اب تک 3 بار ختم کر چکا ہوں۔ 3 بار میں حدیثوں کے ساتھ ان کی سیرت پڑھ چکا ہوں، اور جب جب پڑھتا ہوں تو ان کی عظمت میرے دل میں اور بڑھتی چلی جاتی ہے۔ عزیزان گرامی، بہت سارے ایسے اوقات ہیں جب تم اپنے اعمال سے، اپنے اخلاق سے دوسروں کو میرے نبی تک پہنچا سکتے ہو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانے کا تم ذریعہ بن سکتے ہو۔ لیکن بعض لوگوں کے حالات ایسے بھی ہوتے ہیں جو حضور سے لوگوں کو دور کر دیتے ہیں، دور کر دیتے۔ تمہاری ذمہ داری اتنی ہونی چاہیے، آج راستے پر چلو تو اتنا سوچ کر چلو کہ میرے غلط قدم سے کوئی مجھے تانا نہیں دے گا۔ اگر میرے نبی تک انگلی اٹھا دیا تو کتنی بری بات ہے، کتنی بری بات ہے۔ میرے غلط قدم کی وجہ سے اگر میرے نبی کو کوئی گالی دیتا ہے، کوستا ہے، تو یہ میرے لیے مر جانا بہتر ہے۔ میرا اس طرح کا عمل، میرا مر جانا بہتر ہے اس سے زیادہ کہ اگر کوئی حضور تک انگلی اٹھایا۔ یہ صحابہ کا شوق یہی تھا کہ وہ اپنی زندگی کو جس قدر ریسپانسبل گزارا کرتے تھے، ذمہ داری کے ساتھ، ہر وقت ان کے ذہن میں یہ بات ہوتی تھی کہ ہم رسول کے غلام ہیں، کوئی حضور تک انگلی نہ اٹھائے۔ ایک واقعہ ایسا پیش آیا تھا حضرت عمر کے زمانے میں، ایک قرض خواہ، ایک آدمی قرضے میں ڈوبا ہوا تھا، اور اس پر ایک صحابی نے قرضے کا مقدمہ حضرت عمر کے پاس کر دیا، سیدنا عمر ابن خطاب کے پاس، کہ یہ آدمی میرا مقروض ہے، دیتا نہیں۔ حضرت عمر نے اس کو بلایا، اس نے کہا غریب بہت ہوں، پیسے کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت عمر نے کہا نہیں، بہت دن ہو گئے، اب تجھے ٹائم دیا جاتا ہے، اب یہیں پر تجھے قید کر دیں گے۔ اس آدمی نے کہا، اجنبی تھا، مدینے میں اجنبی تھا، کہا کہ امیر المومنین 2 دن کا ٹائم دے، میں یہ صحابی کا قرضہ کہیں سے لا کر چکا دوں۔ کہا ابھی تو پکڑا گیا ہے اور تو یہاں سے جائے گا، تیری ضمانت کون لے گا؟ کوئی ہے جو تمہاری یہاں پر ضمانت لے؟
ایک اجنبی آدمی کی ضمانت کون لے گا؟ کوئی نہیں. پورے مجمع میں دیکھا, اس نے کہا مجھے تو یہاں کوئی پہچانتا نہیں ہے, بس ان کے ساتھ میرے تجارتی معاملات تھے, میں دور گاؤں میں رہتا ہوں. حضرت عمر جب یہ بات دیکھ رہے تھے عدالت میں, حضرت ابو درداء ایک صحابی ہیں, کھڑے ہوتے ہیں, کہتے ہیں امیر المومنین میں اس کی ضمانت لیتا ہوں. حضرت عمر نے کہا اگر وہ نہ آیا 2 دن کے بعد تو جیل میں تم رہو گے ابو درداء. کہا منظور ہے امیر المومنین. کہا ٹھیک ہے, چھوڑ دیا گیا. وہ گیا اپنے وطن اور غائب ہو گیا. 2 دن ہو گئے. دوسرے دن جب عدالت لگ رہی تھی, حضرت عمر نے ابو درداء کو بلایا کہ اب قید خانے میں تو تم جاؤ گے, ایک اجنبی کی ضمانت تم لیے تھے. لیکن جب وہ خوشی خوشی آ رہے تھے عدالت میں, اسی وقت دیکھا کہ وہ قرض خواہ مقروض آدمی بھاگتا ہوا عدالت میں پہنچ گیا. کہا میں اپنی قرض کی امانت لے آیا ہوں, میں انتظام کر لیا. اس صحابی کو بلائیں جن کا قرضہ تھا. وہ آئے, انہوں نے دیکھا کہ یہ بندہ لے کر کے آ گیا, واپس لے کر کے آ گیا ہے. اب یہاں پر معاملہ بالکل بدل گیا. عدالت میں جو ہے اس قرض خواہ کو اس صحابی نے معاف کر دیا کہ قرضہ میں معاف کرتا ہوں, مجھے تجھ سے قرضہ نہیں چاہیے, واپس لوٹانے کی حاجت نہیں, میں نے معاف کر دیا. تب حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بندے سے پوچھا کہ تو بھاگ کر جا چکا تھا, بچ سکتا تھا, تجھے مدینے والے پہچانتے نہیں تھے, کہیں جا کر چھپ جاتا, واپس کیوں آ گیا 2 دن کے بعد؟ وہ کہتا امیر المومنین سچ کہہ رہے ہیں آپ, بھاگ سکتا تھا, لیکن اگر بھاگ جاتا تو ڈر اس بات کا ستا رہا تھا کہ کہیں دنیا یہ نہ کہے محمد عربی کے غلام دھوکے باز ہوتے. میں رسول اللہ کا غلام, میں رسول اللہ کا غلام ہوں, کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام دھوکے باز ہوتے ہیں, وعدہ خلافی کرتے. اس لیے اس ڈر کے ساتھ میں حاضر ہو ہی گیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو درداء سے پوچھا, اجنبی آدمی تھا, آپ نے اس کی ضمانت کیوں لے لی؟ آپ کو ڈر نہیں تھا, جیل جا سکتے تھے آپ. حضرت ابو درداء نے کہا میں مجمع میں دیکھا سناٹا تھا اور ایک مسکین آدمی, اجنبی آدمی, میں اسی لیے کھڑا ہو گیا, کل کو دنیا یہ نہ کہے محمد عربی کے غلاموں میں رحم دلی ختم ہو گئی, مدد کرنے کا جذبہ ختم ہو گیا ہے, یہ کوئی نہ کہہ دے میرے رسول کو, اس لیے میں کھڑا ہو گیا, میرے آقا کی طرف کوئی انگلی نہ اٹھا. حضرت عمر نے اس صحابی سے پوچھا جنہوں نے قرضہ معاف کیا, کہا 2 دن پہلے تو آپ مقدمہ کیے تھے, آج معاف کیوں کیے؟ کہا کہ جب میں نے دیکھا کہ وہ قرضہ بھی لا چکا اور اس کی ضمانت بھی ایک صحابی لے چکے ہیں اور ان کے معاملات میں نے دیکھا, تو دل یہ نہیں مانا کہ کل کو کوئی یہ نہ کہے رسول اللہ کے غلاموں میں معاف کرنے کا جذبہ ختم ہو گیا. میں نے معاف کر دیا کیونکہ رسول اللہ کے دل میں معاف کرنے کا جذبہ بہت زیادہ تھا. عزیزان گرامی, یہ صحابہ کے اخلاق وہی تھے کہ وہ ہمیشہ آن ڈیوٹی ہوتے اور یہ سمجھتے کہ ہمارے اخلاق رسول اللہ کی ترجمانی کرتے ہیں, حضور کی ترجمانی کرتے ہیں. بہت سارے لوگ تمہارے ذریعے سے میرے آقا تک پہنچتے ہیں. افغانستان میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا تھا نیٹو فوجوں کے درمیان, چند سالوں پہلے کی بات, یہ نہیں جب میں مصر میں تھا, 2009 کی بات بتا رہا ہوں, آج سے تقریباً 12 سال پہلے کی بات ہے. ایک امریکن رپورٹر ہے لیڈی, وہ پھنس گئی تھی 4 فوجیوں کے بیچ میں, اس کی عصمت دری ہو رہی تھی, اس کے کپڑے چھینے جا رہے. 2 نوجوان مغرب کی نماز کے لیے جا رہے تھے, وہ مسلمان تھے. انہوں نے جیسے ہی دیکھا ان فوجیوں کو مار بھگایا, وہ فوجی بھاگ گئے اور اس خاتون کو انہوں نے پکڑ لیا اور لے آئے. یہ خاتون کہتی ہے میرے دماغ میں اس قدر پہلے سے بچپن سے بسا ہوا تھا پروپیگنڈا, مسلمان اتنے دہشت گرد ہوتے ہیں اور وحشی ہوتے ہیں, عورتوں کے پجاری ہوتے ہیں. میں اور ڈرنے لگی. وہ 4 فوجی تو اچھے تھے, یہ 2 آتنکوادی میرے ساتھ پتہ نہیں کیا کریں گے, مجھے بیچیں گے, میرا بلاత్కాر کریں گے, کیا کیا کریں. دماغ میں یہی باتیں چل رہی تھی. لیکن 2 صالح مسلمان گھر لے آئے, ایک کمرے میں اس خاتون کو اندر رکھا, رات کے وقت اس کا دروازہ کھول کر صرف باہر سے اس کو کھانا پہنچایا, نئے کپڑے پہنچائے,
दूसरे दिन भी इसी तरह वक्त वक्त पर खाना दिया जाता रहा, कोई कमरे के अंदर नहीं आया। वो खातून कहती है डरती रही। दूसरे दिन शाम होने को थी, मेरे एम्बेसी के लोग आए, सिफारत के लोग आए, और आते ही मुझसे उन्होंने कहा कि तुम्हारे साथ जो हुआ उसका हमें अफसोस है। ये दोनों नौजवान तलाश करते करते हमारी एम्बेसी तक तुम्हारा पता देकर गए हैं। हम तुम्हारी हिफाजत के लिए आए, हम तुम्हें अपने मुल्क तक सही सलामत पहुंचाएंगे। उस खातून को ले आए एम्बेसी से, फिर उसके बाद उसे अपने मुल्क भेजा गया। अपने मुल्क जाने के बाद उसने रिपोर्ट लिखी, कहा बचपन से दिमाग में कुछ और कचरा भरा गया था, लेकिन मैंने हकीकत में मोहम्मद अरबी के गुलामों को देखा है। वो औरतों के वहशी नहीं होते। आज मेरी इज्जत अगर बची है तो रसूलुल्लाह के गुलामों की वजह से बची है। और वो इस्लाम को एक्सेप्ट करने का ऐलान भी कर चुकी थी। मेरे अजीजों, तुम्हारे अखलाक और किरदार लोगों को मेरे आका तक ले आ सकते हैं, हुजूर तक ले आ सकते हैं, लेकिन ये जो अय्याशी के हालात आज जो बने हैं, नुक्कड़ों पर रात भर बैठना, जो यहाँ पर अय्याशियों में मुलव्विस और गेम में तो न जाने नशे में कितने हमारे नौजवान बर्बाद होते नजर आ रहे हैं। इन तमाम जिंदगियों पर आज अगर तुम इनकलाबी ऐलान करो, फिर देखो अल्लाह ताला तुम्हारी इज्जत में किस कदर बुलंदियां अता करता है। मैं इस बात पर गुफ्तगू खत्म करता हूँ। तकरीर का मौका जुमा में इतना नहीं होता, वक्त इतना तेजी से गुजरता गया, मुझे भी एहसास नहीं हुआ। इस बात पर मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। इधर उधर की बात मत कर, एक ही बात को समझ ले कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा